اسٹوڈینٹس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی دوستیاں بنانے میں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو دوستیاں بناتے ہیں اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، اور ایسی دوستیاں ہمیں بہت زیادہ نقصان سے دوچار کر سکتی ہیں. اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان کی صحبت، کمپنی، انسان اس سے پہچانا جاتا ہے. اب ایک گلاب کے پودے کے پاس جو مٹی ہوتی ہے اس میں بھی خوشبو آتی ہے. اگر ہم کسی ایسے بازار سے گزریں جہاں چمڑے کی مارکیٹ ہے تو ہمارے اندر سے ہمیں احساس ہوگا جب ہم گزریں گے کہ کوئی پوچھے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ چمڑا مارکیٹ کی خوشبو آ رہی ہوتی. اسی طرح ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو مزاج ہے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. ایک سائنٹسٹ جیسے بھی نوبیل انعام کی بات ہو رہی تھی آج کل، تو ہمارے یہاں نوبیل انعام کیوں نہیں مل پاتا؟ چونکہ ہمارے یہاں اس کا ماحول نہیں ہوتا. ایجوکیشن کا یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا جو ایک سلیقہ ہے، ماحول ہے، وہ نہیں ہے. ایک جو سائنٹسٹ ہے، بڑا سائنٹسٹ، جو چیز اپنے شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، وہ کیا ہے ایکچولی؟ وہ کوئی سائنس کی تھیوریاں نہیں ہوتی جو سب کے پاس ہوتی، وہ کوئی سائنسی معلومات کا ڈھیر بھی نہیں ہوتا. اہم چیز ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ، ذہنی رجحان. ایک اسٹڈی کی گئی جن کو نوبیل انعام ملے ہیں، ان میں کیا چیز ہمیں، ان کا جب اسٹڈی کیا تو ان میں جائزہ لیا کہ کیا چیز ان کو زیادہ اٹھاتی ہے ان کے اندر. وہ کیا ہے؟ وہ ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے. یعنی صرف اخذ کرنا اور مطالعہ کا جو ذہنی رجحان تھا، جو کسی بڑے استاد سے، بڑے سائنسدان سے ان کو ملا، تحفے میں ملا، ان کی کمپنی سے انہوں نے اس کو حاصل کیا تھا. اسی طرح صوفیہ کے یہاں جو صحبت ہے، وہ اسی طرح ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ جو صوفیہ کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں، ان کی کمپنی آپ کو ہمارے جو ذہنی رجحان میں تبدیلی لاتی ہے، وہ دراصل ہمارے اندر تبدیلی لاتی. ایک شخص جب ایک طویل جدوجہد کے بعد علم اور تجربے میں اپنا حصہ پاتا ہے، یا آپ اس کی بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی ہر بات میں بہت گہرے ڈیپ میننگز ہوتے ہیں. جب وہ بولتا ہے تو علوم کے سرے کو ڈسکس کرتا ہے، سروں کو، ان کی مبادیات کو بھی سمجھتا ہے. اس کی ہر بات ایک وزن کے ساتھ ہوتی ہے. جب تجربہ کرتا ہے، جب وہ کمنٹس کرتا ہے کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں، تو اس میں بھی جب ایک انالیسس کرتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ شامل ہوتا ہے. پھر تب وہ رائے بنتی ہے. جب اپنے تجربات بیان کرتا ہے تو برسوں کا جو پھیلا ہوا سفر ہے وہ چند منٹس میں سمیٹ دے رہا ہوتا ہے. جب وہ مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے کے پیچھے نشیب و فراز اور کامیابی اور ناکامی کی ایک طویل کہانی ہوتی ہے جس سے وہ خود گزرا ہوتا ہے. اس کا ہر لفظ ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے. اس کی تقریر پورے لائبریری کا ایک
خلاصہ یا سمری ہوتی. اس کا بولنا پوری تاریخ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا سوچنا پورے عالم بشری کا سوچنا اور بولنا ہے. یہی فلسفہ صحبت کا ہے کہ جو زیر صحبت آدمی ہے، جو ایسے شخص کی کمپنی میں جو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، وہ جو چیزیں انہوں نے عمر بھر کی محنت کے بعد سیکھی ہیں، اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بڑا آسانی سے لمحوں میں بھی سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہو، طلب علم ہو اس میں. اس سے صرف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک علم نہیں حاصل کرتا، بلکہ ایک زاویہ نظر بھی حاصل کرتا ہے. وہ معلومات نہیں حاصل کرتا، بلکہ ایک تڑپ، بے چینی، لگن حاصل کرتا ہے. ایک اچھے استاد کی جو صحبت ہے، کمپنی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ علم کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، معرفت کے سمندروں میں نہاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 119 کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جن کا ظاہر و باطن یکساں ہو. اس سے سچے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے. ایسے لوگ ہر بات سچی کرتے ہیں اور جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، جو وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا چاہیے، اور جو وہی بولتے ہیں جو وہ انہیں بولنا چاہیے. اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں بھی سچائی کا مزاج پرورش پاتا ہے، اور وہ بے بنیاد باتوں میں جینے کی بجائے ریئلٹیز میں جیتے ہیں. اعلیٰ انسانی جو خوبیاں ان کے اندر آتی ہیں، نیتوں میں پاکیزگی آتی ہے، اور ان کی گفتگو میں سنجیدگی آتی ہے. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر نہ لیں. ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور ویسے ہی بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں صحبت کے معاملے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے. اپنی کمپنی کو سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کرنا چاہیے. کچھ چیزیں تو ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، کس ملک میں پیدا ہوئے، لیکن دوستوں کا انتخاب تو ہمارے بس میں ہے. یہ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ ظاہر ہے، باقی سب تو بہت بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں دنیا کو، لیکن اسٹوڈنٹس جو ابھی کچی عمر کے ہیں، کم سن ہیں، نادان بھی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو سکرات بکرات سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی گنجائش رکھنی چاہیے کہ جہاں سے اچھی بات ملے اس کو آپ سیکھیں. میں سیکھتا ہوں، آپ سیکھیں. ہر وقت ہمیں ایک طالب علم کی طرح رہنا ہے دنیا میں. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے سب سیکھ لیا ہے تو پھر تو سیکھنے کی گنجائش ختم ہو جاتی. اس لیے طلب علم ہر وقت اس کی جستجو رہنی چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں.